پچھلے دور کی بات ہے کہ جب روٹی، کپڑا اور مکان کو انسان کی بنیادی ضرورتیں گردانا جاتا تھا، لیکن لمحہ موجود میں ان سب کے ساتھ ساتھ موبائل فون بھی ہماری زندگی کا لازم و ملزوم جزو بن چکا ہے اور نسلیں نو انٹرنیٹ کے بغیر زندگی کے تصور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ سوشل میڈیا کی بدولت دنیا آج گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، جہاں اس نے ہمیں بہت سے ثمرات سے بہرہور کیا ہے، وہیں یہ زہر قاتل ہماری زندگی کے ہر پہلو تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ سوشل میڈیا کمپنیز کے پاس ہر لمحے ہمارے کانٹیکٹس، لوکیشن، ڈیٹا، مائک اور یہاں تک کہ کیمرے تک کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اور یہ کمپنیز فری میں ہمیں سروسز اس لیے دیتی ہیں تاکہ وہ ہمارا ڈیٹا بیچ سکیں۔ وہ جب، جیسے، جہاں چاہیں ہمارے ڈیٹا کی مدد سے جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ Because if you are not paying for the product, you are the product۔ فیس بک کمپنی کے مالک مارک زکربرگ سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پچھلی رات آپ کس ہوٹل میں رکے تھے، انہوں نے کچھ دیر تو سوچا، پھر کہا نہیں۔ پھر سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ ان لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں جنہیں آپ نے اس ہفتے میسیجز کیے، تو اس نے کہا میں لوگوں کے سامنے یہ سب نہیں بتا سکتا۔ یعنی وہ انسان جسے ہم سب کی پل پل کی خبر ہے، اس کا نہ تو کسی کو پتا ہے اور نہ ہی وہ بتانا چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا نے آج ضرورت سے زیادہ ہماری زندگی میں جگہ بنا لی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم حقیقی زندگی میں تو کم جبکہ ورچوئل لائف میں زیادہ جی رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ہم اپنوں میں بیٹھ کر بھی پرایوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ہم نے لمحہ موجود میں جینا چھوڑ دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سوشلی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ سے ہم لیزی، ڈپریسڈ، اوور ری ایکٹیو، اوور سینسٹیو، اینکشیس، اوور تھنکر اور ناشکرے بن چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پر سیلیبریٹیز اور انفلوئنسرز کی چکا چوند اور پرلطف زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی فیک سوشل میڈیا لائف کا اپنی حقیقی زندگی سے موازنہ کرنے لگتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یہ لوگ پیسوں اور نمبروں کی دوڑ کا حصہ ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر صرف اور صرف وہی پروجیکٹ کرتے ہیں جو یہ دکھانا چاہتے ہیں۔ کمپنیز انہیں پیسہ دے کر ٹرینڈز بنواتی ہیں، غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ عوام کو فحش مواد بار بار دکھا کر اسے معاشرے میں نارملائز کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ نتیجتاً نسل نو کو فحاشی اور عریانیت کو اپنانے میں ذرا آر محسوس نہیں ہوتا۔ پس پردہ یہ سیلیبریٹیز ذہنی مسائل، کئی کمپلیکسز اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی زندگیاں گند سے لتی پتی ہوتی ہیں۔ آپ نے ایک محاورہ تو ضرور سنا ہوگا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا ایپس کو زیادہ سے زیادہ ایڈکٹیو بنانے کے لیے ہزاروں انجینئرز کو ہائر کیا جاتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت ایک ایپ پر گزاریں اور کمپنی کو زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو۔ لوگ اس لوپ سسٹم کا حصہ بنے رہیں اور باہر نہ نکلنے پائیں۔ اس کے ذریعے عوام کی برین واشنگ اور مائنڈ مینیپولیشن کی جاتی ہے۔ آپ کی ہسٹری اور ڈیٹا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو صرف اسی سے متعلق پوسٹس دکھائی جاتی ہیں جو کہ سوسائٹی میں پولرائزیشن کی وجہ بنتی ہیں اور عوام دھڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ سوشل میڈیا سے دور رہنے والوں کی نسبت زیادہ ڈپریس رہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے تو وہ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زیادہ ایکسپوجر ان کی آئیڈینٹی، سیلف کنٹرول اور موڈ کو متاثر کرتا ہے۔ ان کے ورلڈ ویو اور پرسیپشن کو بلڈ کیا جاتا ہے۔ وہ قیمتی وقت جسے وہ پڑھائی، کھیلوں، مشاغل اور مہارتیں سیکھنے میں گزار سکتے تھے وہ سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتا ہے۔ اگر ماضی میں نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا آنے سے قبل زندگی زیادہ یادگار اور پرسکون گزرتی تھی۔ جب کسی سے ملنے یا بات کرنے کو دل چاہتا تو ہمیں فزیکلی اس کے پاس جانا پڑتا تھا۔ عید کارڈز، رشتہ داروں کے ہاں جانا، گھر کا بارونق ماحول، بزرگوں کی صحبت، کھیل کا شوق، والدین کا پیار، شرارتیں، سادہ کھانا، اپنوں کی محبت، فوکس اور حاضر دماغی، یہ سب ہماری زندگیوں کا حصہ تھے۔ آج ہم کہنے کو تو زیادہ سوشل لیکن حقیقت میں اکیلے ہو گئے ہیں۔ ہم میں سے اکثر ڈوپامین ایڈکشن، عدم برداشت، زندگی میں ٹھہراؤ کی عدم موجودگی کا شکار ہیں۔ لوگ اپنی زندگیوں کو سوشل میڈیا کی فیک لائف جیسا بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ سوشل میڈیا پر حقیقی زندگی کے بجائے فیک ہیپننگ لائف کو دکھایا جاتا ہے۔ لوگ وہاں صرف اپنی زندگی کے وہی لمحات شیئر کرتے ہیں جو وہ دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ پر اطمینان زندگی کا راز یہی ہے کہ آپ دوسروں کے بجائے اپنی زندگی کو دیکھیں اور اسی میں خوش رہنا سیکھیں۔ سوشل میڈیا کے لیے جینا چھوڑ دیں اور اسے صرف اپنی سہولت اور نالج کے لیے استعمال کریں۔ سوشل میڈیا آپ کے لیے تب تک ہی فائدہ مند ہے جب تک وہ آپ کی حقیقی زندگی اور ذہنی سکون کو متاثر نہ کریں، وقت اور مقصد حیات کی اہمیت کو کم نہ کر دیں۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ لائکس اور فالوورز چند ہندسوں کے سوا کچھ نہیں۔ جب آپ بیمار پڑتے ہیں تو کوئی فیس بک فرینڈ یا انسٹاگرام فالوور آپ کا خیال رکھنے نہیں آتا۔ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جئیں یا مریں، آپ کا خیال آپ کے اپنے ہی رکھتے ہیں۔
غیروں کے لیے اپنوں کی اہمیت کو کم نہ کر دیں، انہیں وقت اور اہمیت دیں۔ سوشل میڈیا کے استعمال کی جگہ کتاب پڑھنے کو ترجیح دیں۔ وقت اور صحت کی قدر کریں، کیونکہ اگر یہ ہاتھ سے چلے جائیں تو کچھ باقی نہیں رہتا۔